بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ کے 90 سیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے 90 پارے کے تفسیری نکات کو انشاءاللہ دیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس سیکشن میں کیا بیان کیا ہے۔ 90واں پارہ قرآن کا اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعیب، یعنی جناب شعیب کے بارے میں کچھ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ اعراف کی جو گفتگو ہے وہ پیغمبروں کی مختلف تاریخ کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ایک فارمولا ہمیں بتاتا ہے۔ ہمارے لیے سوال رہتا ہے بہت سے ٹائم پر کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں کیسے ہمارے گھروں میں نازل ہوں، کیسے ہماری زندگی بابرکت بن جائے۔ اس کا جو فارمولا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر لوگ ایمان اختیار کر لیں اور تقوی اختیار کر لیں تو یقیناً ہم ان کے اوپر آسمانوں سے برکتیں نازل کریں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکتیں نازل ہوں اور غیبی برکتوں سے آپ بہرہ مند ہوں تو اس کے لیے آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ ایمان اور تقوی کو اختیار کریں۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کی زندگی کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر جناب موسیٰ کی زندگی کو 4-5 مرحلوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر جناب موسیٰ اور ان کی والدہ کا تذکرہ ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے اور فرعون کس طریقے سے یہ چاہتا تھا کہ جو بھی شخص کہ جو کل کو اس کا دشمن بن سکتا ہے اس کو بالکل بھی نیست و نابود کر دے اور اس کو قتل کر دے۔ پھر ولادت سے گزرنے کے بعد آپ کی جوانی کا مرحلہ آتا ہے، پھر آپ کی نبوت کا مرحلہ آتا ہے، پھر آپ کے فرعون سے لڑائی کا وہ مرحلہ کہ جہاں پر آپ فرعون کو جا کر اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے بعد جو آپس میں جنگ ہوتی ہے، اور آخر میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو آپ کی گفتگو یا بنی اسرائیل کے بہانے اور بنی اسرائیل کا دین پر عمل نہ کرنا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ آیت نمبر 142 کے اندر بیان فرمائی ہے۔ لیکن بہت ہی جو انٹرسٹنگ بات یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جناب موسیٰ کی غیبت کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ کیسے تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کے درمیان تھے، پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ میں 30 دن کے لیے اپنی قوم سے دور جا رہا ہوں، اور یہ 30 دن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر 10 دن اور بڑھا دیے اور یہ 30 دن 40 دن ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہوگا یہ آیت وہی آیت ہے کہ جو آپ 10 دن نمازوں میں جب حج کا وقت آتا ہے ذی الحجہ میں آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب موسیٰ پہلے 30 دن کے لیے غیبت میں گئے، اس کے بعد یہ 30 دن 40 دن میں تبدیل ہو گئے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کچھ ایسے امتحانوں سے گزرے ہیں کہ جس میں غیبت بھی ایک ایسا امتحان ہے۔ یہ ایک امتحان نبی کے لیے بھی ہوا کرتے تھے اور یہ امتحان ان کی قوم کے لیے بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ قوم بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا ہے جناب موسیٰ کے 30 دن دور رہنے کے ذریعے سے، لیکن ہوا کیا کہ جب جناب موسیٰ 30 دن دور رہے اور اس کے بعد اس 30 دن میں 10 دن اور ایڈ ہو گئے تو ان کی قوم اس امتحان میں فیل ہو گئی۔ ان کی قوم نے فوراً جو وہاں پر گوسالہ تھا اور جو وہاں پہ جانور تھا اس کی عبادت کو شروع کر دیا اور سامری کی بات کو سن لیا کہ جو واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ جو ہے مفصل تفسیروں کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب انبیاء کی اقوام کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ طریقہ اپنایا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو اپنے نبیوں کو غیبت میں بھیجا کرتا تھا، تو پھر وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اگر اللہ تعالیٰ نے غیبت میں بھیجا ہے تو پھر لوگ کیوں تعجب کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ جب جناب موسیٰ کے جانے کی بات کرتا ہے تو وہاں پر اس طریقے سے اشارہ ہوتا ہے کہ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي،
کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے یہ کہا کہ تم میرے خلیفہ رہو گے قوم کے درمیان۔ یہاں پر مفسروں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث معروف کو بیان کیا ہے کہ جہاں پر آپ نے آ کر امام علی علیہ السلام سے کہا، اور وہ حدیث منزلت ہے جو مشہور حدیث ہے کہ جس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ میری بنسبت وہی منزلت رکھتے ہیں، وہی قدر و قیمت رکھتے ہیں جو موسیٰ کی بنسبت جناب ہارون کی منزلت ہوا کرتی تھی، بس فرق اتنا ہے کہ جناب ہارون نبی تھے اور آپ نبی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اگر نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت ہوتی، کوئی اگر رسالت ہوتی تو اس کے لیے یقیناً امام علی علیہ السلام منتخب ہوتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ آیت کہ جہاں پر جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ جناب موسیٰ پروردگار سے کہہ رہے ہیں پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیری زیارت کروں، اپنے آپ کو دیکھا۔ تو پروردگار نے کہا کہ لن ترانی یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار جسم نہیں ہے کہ جس کو دیکھا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، تم کبھی بھی مجھے دیکھنے کے قابل نہیں ہو۔ کم سے کم اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ جسم ہوتا تو یہ کہتا کہ تم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہو، آخرت میں دیکھ لینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ضروری ہے بیان کرنا کہ مفسرین کا کہنا یہ ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے یہاں پر آ کر اپنی بات نہیں رکھی تھی کہ مجھے دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں تیری زیارت کروں، بلکہ بنی اسرائیل کے بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، وہ بار بار اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اصرار کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جناب موسیٰ نے ان کی درخواست کو سامنے رکھا تھا، ورنہ جناب موسیٰ کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 156 میں سورہ اعراف کی، اس طریقے سے ارشاد ہوتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، ہر چیز کے اوپر ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے بھی وسیع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی سبب آپ کے اوپر غضبناک ہو اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ سے وہ غلطی ہوئی ہے کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو سکتے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع تر ہے۔ اگر آپ صحیح معنی میں آ کر استغفار کر لیں گے اور اللہ کی طرف پلٹ کر چلے جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو نوازے گا۔ اس کے بعد والی آیت میں آیت نمبر 157 میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ امی کا جو ورڈ ہے کچھ لوگ غلطی سے اس امی کا ورڈ جو اس کا معنی ہے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ پیغمبر ایک ان پڑھ شخص تھے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ جو مذاہب اپنے نبی کو اس طریقے سے کہتے ہیں ان کو شرم آنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر کی بنسبت وہ شخص، وہ انسان کے جس کا علم لدنی سے وصل ہو، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہوں، جو اللہ تعالیٰ کا حبیب ہو، اور سب سے بہتر جو عنوان ان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ افضل النبیین ہیں۔ جو انسان، جو نبی افضل النبیین ہیں، وہ کیسے ممکن ہے کہ دوسرے نبیوں کی بنسبت اس مسئلے میں جو ہے کمتر ہوں؟ تو لہٰذا سمجھ میں آتا ہے کہ امی کا معنی کچھ اور ہے۔ امی کا ورڈ جو ہے وہ سے لیا گیا ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے والدہ، ماں۔ تو بچہ جب اپنے ماں کی پیٹ سے نکلتا ہے تو اس وقت وہ اس کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اس نے ابھی تک کے کسی کے پاس جا کر پڑھنا نہیں سیکھا ہے، لکھنا نہیں سیکھا ہے، لہٰذا امی اس شخص کو بولتے ہیں کہ جس نے ابھی تک کی ان چیزوں کو نہیں سیکھا ہے۔ لیکن جب پیغمبر کو امی کہتے ہیں تو وہ اس معنی میں نہیں ہے۔ پیغمبر کا امی ہونا اس معنی میں ہے کہ وہ کسی استاد کے پاس نہیں گئے، وہ کسی کالج میں نہیں گئے، وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، وہ کسی ایسے کے پاس اگر جاتے تو کل کو جب قرآن نازل ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ قرآن وہیں سے لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا کیونکہ یہ احتمال مکمل طور پہ ختم کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو کسی بھی ایسی درسگاہ کی طرف جانے سے منع کیا کہ جہاں سے یہ عنوان ان کے اوپر آ سکے۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو لوگوں کو یہ ماننا پڑا کہ وہ پیغمبر جو کسی درسگاہ میں نہیں گئے، وہ پیغمبر جو کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، وہ پیغمبر جو کسی اسکول میں نہیں گئے، اب جب وہ اتنے ٹیچنگز، اتنے معارف، اتنی تعلیمات والی کتاب کو لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد روایات کے اندر ہمیں اس طریقے سے ملتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ پیغمبر کو لکھنا بھی آتا تھا، پیغمبر کو پڑھنا بھی آتا تھا، لیکن پیغمبر اس بات پر مأمور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اگر پیغمبر لکھ نہیں سکتے تھے، اگر پیغمبر پڑھ نہیں سکتے تھے، تو کیوں پیغمبر کی عمر کے آخر میں پیغمبر نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک قلم اور کاغذ لا کر دو تاکہ میں تمہارے لیے اس بات کو لکھ دوں کہ جس کے ذریعے سے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کہ جو حدیث قلم و دوات سے مشہور ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 175 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہاں پر ایک ایسا شخص تھا جناب موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان کہ جس کو بلعم باعورہ کہا جاتا تھا۔ بلعم باعورہ وہ شخص تھا کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جایا کرتی ہے، لہٰذا بلعم باعورہ جو بھی دعا کرتا تھا وہ دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن فرعون نے کیا کیا کہ بلعم باعورہ کو، کہ جس نے بہت اچھی زندگی گزاری تھی، اس کے پاس اپنا یہ آفر بھیجا کہ اس کو مال و دولت دے گا، کیا دے گا کہ جس کے نتیجے میں اگر بلعم باعورہ جا کر جناب موسیٰ کے لیے بد دعا کر دے، نفرین کر دے، تو بلعم باعورہ نے اس دنیا کی محبت میں اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس مثال کو پیش کیا ہے کہ جیسے ہی بلعم باعورہ نے یہ طے کیا کہ وہ جا کر بد دعا کرے جناب موسیٰ کے اوپر، تو جس مرکب اور اس گھوڑے کے اوپر بلعم باعورہ بیٹھنا چاہتا تھا اس گھوڑے نے چلنے سے منع کر دیا۔ بلعم باعورہ نے اس گھوڑے کو بہت مارا، لیکن اس گھوڑے نے اللہ کے اذن سے بولنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں چل کر تجھے لے کر جاؤں تاکہ تو اللہ کے نبی پر بد دعا کر دے؟ بس یہ سننا تھا کہ بلعم باعورہ نے اپنے غصے میں آ کر اس جانور کو اتنا مارا کہ وہ جانور اس دنیا سے چل بسا۔ یہاں سے بلعم باعورہ سے وہ اسم اعظم اور وہ اختیارات کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے وہ واپس لے لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال پیش کی ہے کہ دیکھو کبھی کبھی شیطان کی تبعیت کرنے میں ایک ایسا شخص کہ جس نے اپنی پوری زندگی اچھے سے گزاری ہے لیکن وہ آخری لمحات کے اندر، آخری مومنٹس میں اپنی پوری زندگی کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے گا، کسی بھی انسان کا پاسٹ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کسی بھی انسان نے اس سے پہلے کتنی بھی اچھائیاں کیوں نہ کی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ وہ آخری پوائنٹس میں، آخری لمحات میں، اپنی عمر کے آخری حصوں میں آ کر ان تمام تر اچھائیوں کو باقی رکھ لے۔ یہ بات ہم اور آپ کے بارے میں بھی صدق کرتی ہے کہ ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہم پہلے کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں لیکن ہم اپنی اچھائیوں کو آخری لمحات تک کے باقی رکھ سکیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 199 کے اندر اللہ تعالیٰ اور 200 کے اندر 4 ایسے اہم پوائنٹس بتا رہا ہے کہ جو انبیاء اور اولیاء کو بتائے جاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اپنے آپ کو بہرحال اپنے معاشرے کے سامنے ایک لیڈر کے طور پہ پیش کرتے ہیں ان کے اوپر بہت ضروری ہے۔ پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ خذ العفو، ہمیشہ عفو اور درگزشت کو اپنے ساتھ رکھو، یعنی جب لوگ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئیں، اپنی غلطی کا اقرار کریں تو ان کو معاف کرنا جانیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور جو اچھائیاں ہیں اس کی بنسبت لوگوں کو حکم دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ جو اچھائیاں ہیں ان کی طرف آپ لوگوں کو نہ بلا سکیں۔ تیسرا جو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو لوگ جہالت میں ہیں، جو لوگ کو نہیں پتہ ہے، جو جاہل ہیں، جو آپ کے بارے میں معرفت نہیں رکھتے ہیں، جو حقیقتوں کو نہیں جانتے ہیں، ان سے دور رہنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں پر یہ ریکمنڈیشن پیش کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جاہل ہیں ان سے لڑائی مت کریں، جدال مت کریں، ان سے بحث نہ کریں۔ اور چوتھا جو حکم ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہاری بنسبت تمہارے نزدیک شیطان آنے لگے، تمہارے اوپر شیطانی وسوسے آنے لگے تو تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو، اعوذ باللہ کہو اور اس طریقے سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہیں کہ جو لیڈرز کے لیے، جو لوگ اپنے آپ کو قوم کا رہبر مانتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 204 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو چپ رہیں، تاکہ اللہ کی رحمت آپ کے لیے شامل حال ہو اور قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انفال کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ انفال ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کے اندر اسلام کا مالی نظام جو ہے، جو اکانومک سسٹم ہے اسلام کا، اس کی بنسبت کافی کچھ اشارات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو جنگ میں غنائم غنیمتیں حاصل ہوا کرتی تھیں اور جو چیزیں حاصل ہوا کرتی تھیں اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے اور بیت المال کے نظام کو کیسے تشکیل دینا ہے، اس کے حوالے سے اس کے اندر کافی کچھ ہدایت موجود ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں بیت المال کا نظام جو تھا وہ یہیں سے تشکیل پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات نازل کر رہا ہے، رسول گرامی اسلام کے زمانے میں حکومت تشکیل پا چکی تھی، ایک حکومت کے لیے ٹریجری اور بیت المال کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس بات کا یقین جانیے کہ بیت المال رسول اللہ کے زمانے میں تشکیل پا چکا تھا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ بیت المال رسول اللہ کے زمانے میں تشکیل نہیں پایا تھا، بعد میں جا کر کسی اور نے بنایا ہے، تو اس بات کو مت مانیے گا۔ اسی طریقے سے سورہ انفال کے اندر مؤمنوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ انفال کی بہت ساری آیتیں جنگ بدر کے حوالے سے ہیں، جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے اندر لیلۃ المبیت اور خمس وغیرہ کے متعلق کافی کچھ احکامات موجود ہیں۔ اسی کی آیت نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مؤمنین جو سچے مؤمن ہوتے ہیں ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کھل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کا ذکر سن کر ایک دم سے ان کے دل یا ان کے چہرے کیا ہوں، پریشان ہو جائیں۔ اس کے بعد جنگ بدر کا تذکرہ ان آیات کے اندر کافی حد تک رہتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے، اور اسی طریقے سے جب گفتگو آگے بڑھتی ہے ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، پیغمبر جس وقت تیر پھینکتے ہیں تو پیغمبر کے تیر پھینکنے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ تیر نہیں پھینکا ہے بلکہ اللہ نے یہ تیر پھینکا ہے۔ لہٰذا اولیاء اللہ کے جو افعال ہوتے ہیں وہ اللہ کے افعال ہوا کرتے ہیں۔ اگر اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ آ کر کسی کام کو انجام دے رہے ہیں تو جان لیجئے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وحی موجود ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مرضی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ فعل ہوا کرتا ہے۔ اسی واقعے کے حوالے سے اس طریقے سے ملتا ہے کہ جب جنگ بدر تھی تو رسول گرامی اسلام نے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی بھر پتھروں کو اٹھایا اور تھوڑی سی جو ریگ ہوتی ہے اور مٹی ہوتی ہے اس کو اٹھایا، اور ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام سے آ کر اس طریقے سے کہا کہ تم اس مٹی کو دیکھ رہے ہو، اس مٹی کو ان سے کہا کہ مجھے لا کر دو، اور اس طریقے سے ان کے ہاتھ میں وہ مٹی آئی، اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس مٹی کو مشرکین کی طرف اچھال دیا۔ یہ مٹی کچھ اس طریقے سے پھیلی اور اس طریقے سے یہ ایک خاک بن کر مشرکین کی آنکھوں میں جا کر بس گئی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کے جیتنے میں ایک اہم رول اور اہم کردار اس مٹی نے نبھایا۔ یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں ایک نارمل طریقے سے جنگ بدر میں مسلمان نہیں جیتے ہیں، بلکہ پیغمبر اور اللہ کی خاص امداد اس جنگ میں شامل تھی، لہٰذا اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اس کے بعد ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان فرمائی ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو دور کرنے کے لیے 2 ایلیمنٹس بتائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب پیغمبر ان کے درمیان ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرتا ہے، اور دوسرا ایلیمنٹ ہے استغفار۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے بعد جو اس کی تفسیریں بیان کی گئی ہیں اس کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ اپنے جد حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ زمین پر 2 چیزیں ایسی تھیں کہ جو عذاب کے اٹھنے اور ہمارے درمیان جو ایک طریقے سے امنیت ہے اس کو قائم کرنے کے لیے کارساز تھیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو نبی گرامی اسلام ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور دوسری وہ چیز ہے کہ اگر وہ باقی رہے تو کبھی بھی عذاب نازل نہیں ہو سکتا، اور وہ چیز ہے استغفار۔ استغفار اگر ہے تو عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔
اسی کے ساتھ پارہ نمبر 9 کے جتنے بھی تفصیلی نکات آپ کے سامنے پیش کرنے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 10 کے جو اہم تفصیلی نکات ہیں ان کو پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔